آپ کے ساتھ. تو آج ہمارے پروگرام میں ایک مہمان شخصیت موجود ہے. ان کا تعارف تھوڑا سا کرا دوں. انجینئر عبدالحکیم ملک مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن گلوبل کینیڈا کے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑا سا ان کے بارے میں ان کی جو ادبی خدمات ہیں ان پر بھی ہم بات کر لیں کہ یہ قلبی لگاؤ ہے ان کا, علمی ریاضت ہے ان کے ساتھ, جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا اپنی کتابوں میں. ایک جو ان کی تصنیف ہے اس کے بارے میں ذکر کر دوں کہ وہ منشور قرآن ہے جو 1990 کے عشرے میں منظر عام پر آئی تھی. دنیا بھر کے مسلم اور غیر مسلم اصحاب علم و دانش نے اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے جو ہے اس سے فیض حاصل کیا. اس کے علاوہ تخلیقی میدان میں ان کی کاوشیں بصورت آپ کو ملیں گی اٹلس ہائے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حکایات انبیاء اور رسل علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, اور کلام اقبال میں عکس قرآن قابل ذکر ہیں. اور ان کی اگر فنی اور فکری جو سوچ اس کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر احساس جمال جو ہے وہ بدرجہ موجود ہے, اور دنیا بھر کے ارباب ذوق نے ان کی کتابوں کو, ان کی تصانیف کو انتہائی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کاوشیں ہیں, خاص طور پہ آپ کا جو دین سے لگاؤ ہے, آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے بہت ساری ریسرچ کی, ظاہر ہے اس میں ایک عمر آپ نے صرف کی ہے, حالانکہ آپ پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں, تو آپ کو دین کی طرف لگاؤ کس طرح سے پیدا ہوا؟ جو آپ کی تصنیف ہے جن کا ہم نے ذکر کیا, غیر مسلموں نے بھی ان سے فیض اٹھایا, مسلموں نے بھی, اور مسلم بھی اٹھا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ آنے والی نسلیں بھی ان سے فیض حاصل کرتی رہیں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. انیلا, مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں 3 عشروں کے بعد پھر ایک دفعہ ریڈیو پاکستان راولپنڈی کے جو اسٹوڈیو میں موجود ہوں, اور پرانی یادیں مجھے یاد آ رہی ہیں. آپ نے ہمیشہ اچھا پیغام دنیا تک پہنچانے میں ہم جیسے لوگوں کی بڑی مدد کی ہے, تو یہ میرے لیے خوشگوار لمحات ہیں. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے میرے بارے میں, تو میرا خیال سے جتنا آپ نے میرے متعلق پہلے بتا دیا ہے, اس سے زیادہ میں اپنے بارے میں کیا کہوں گا. سر تھوڑا سا ہمیں بتائیے, کیونکہ ہم آپ کے تعلیمی سفر کی بھی بات کریں گے, تھوڑا سا ہم آپ کے فنی سفر کی بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے آپ اس راہ پر آئے, کیونکہ یہ تو میرا خیال ہے یہ فیصلے جو ہیں یہ انسان کے اختیار کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے, پھر ان سے وہ کام لیتا ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے لیے, اور ظاہر یہ دین برحق ہے, اس کے لیے اس کی خدمت آپ نے کی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. میں اسے سمجھتا ہوں کہ رب کریم کی ان آیات کے جو ہیں وہ والدین کی دعاؤں کے سبب انسان کو ملتی رہتی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ میں پیشے کے اعتبار سے تو انجینئر رہا, اور مجھے ایک موقع ملا سعودی عرب میں منسٹری آف ڈیفنس میں تبوک میں کچھ عرصہ گورنمنٹ کی طرف سے جانے کا. تو وہاں جو ہے وہ حرمین شریفین کی جو ہے ایمان افروز فضاؤں میں مجھے ٹائم مل گیا کہ میں قرآن کریم کو پڑھوں. اور قرآن کریم کو جب میں نے پڑھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں نے یہ سرکاری نوکری کے اور انجینئرنگ کے لیے کتنی ہینڈ بکیں اور مینولز پڑھ لیں, اور شاید اس کا تھوڑا سا وقت بھی میں نے قرآن کریم کے لیے, پہلے اس وقت میری عمر 30 سال کے قریب تھی, تو میں اسی شوق میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا. اور میرے اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا کہ میرا وہ جو شوق تھا, وہ تجسس تھا, وہ ایک پوری ایک مہم اور ایک ارادے میں تبدیل ہو گیا. اور پھر میں نے قرآن کریم کا جو انڈیکس بنانے کا خیال تھا, وہیں سے اس کی ابتدا ہوئی. تو قلمی نسخے جو ہیں وہ 6 جلدوں میں وہاں سے لکھ کر لایا تھا, اینڈ دین اٹ ٹک می اباؤٹ 17 years ٹو کمپائل دیٹ. منشور قرآن کے نام سے جس کا حوالہ آپ نے دیا, تو وہ منظر عام پر آئی اور گلوبلی ایکلیمڈ ہوئی. اور اس میں سب سے جو خوبصورت بات جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ بلا تفریق مسلک و نظریہ اور فقی تعصبات سے پاک ایک کاوش ہے, جس کو تمام مکاتب فکر نے, آپ سے اینی اسکول آف تھاٹ اوور دا گلوب, ہر ایک نے پسند کیا ہے, اور کسی نے اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں کی. اور جو ہے تقابل ادیان کے حوالے سے بھی اس کو غیر مسلم اکابرین نے, اسکالرز نے پسند کیا ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मुझे बताइए कि आपका नाम मेरा हमेशा डॉक्टर साहब आ रहा है, लेकिन सर मैं आपको डॉक्टर भी कहूंगी क्योंकि दीन का इल्म जो है ये भी एक डॉक्टरेट है। जैसे कि हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम लेते हैं कि उन्होंने पीएचडी भी की, लेकिन दीन से जो उनका भी लगाव था वो हमें उनकी जो शायरी थी उसमें नजर आया, उनका जो फलसफा था उसमें नजर आया। और आपने भी इस पर एक किताब कलाम इकबाल में अक्स कुरान लिखी। तो ये क्या इंस्पिरेशन थी आपकी कि एक तरफ तो आपने कुरान को पढ़ा, समझा, और फिर उसके बाद आपने बहुत सारे लोगों को देखे, जिस तरह आपने मंशूर कुरान का हमने जिक्र किया, अटलस कुरान है, इसमें भी आपने जो है बहुत मेहनत की यकीनन, और फिर कलाम इकबाल, मतलब क्या इंस्पिरेशंस थी कि इन सब को आपने साथ लेकर चले? क्या आपको लगता है कि हमारी नस्ल को इनकी बहुत ज़रूरत है आजकल, पढ़ने की भी और समझने की भी? यकीनन हमारी नस्ल को तो क्या, पूरी इंसानियत को क़यामत तक कुरान करीम से कोई ऐसा लम्हा नहीं आएगा कि उनसे वो हिदायत ना ले सकें, रहनुमाई ना ले सकें। समाज में कितनी तब्दीलियाँ आएँ, जियोग्राफी तब्दीलियाँ आएँ और कितने ही तौर तरीके बदलें, मगर इंसान कभी भी इससे रहनुमाई लेने के काबिल रहेगा और इससे रहनुमाई मिलती रहेगी और क़यामत तक। ये आखिरी किताब है, इसका रुतबा भी वही है जो ख़ातमुन नबिय्यीन अफ़ज़लुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फ़रमाया। उन पर नाज़िल होने वाले किताब को भी वही शर्फ़ हासिल हुआ कि ये रुश्द हिदायत का एक मंबा है, ज़रिया है जो तमाम कायनात में काम आएगा। जहाँ तक सवाल आपका है कलाम इकबाल में अक्स कुरान, आपने मेरी तसानीफ़ में से जो है इसका सवाल किया, यकीनी ये अदबी सवाल था। तो हुआ ये कि जब मैं मंशूर कुरान पर काम कर रहा था तो उस वक्त सारे मेरी जो घर के बेटियां सब लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। तो मेरी बेटी एक है अतिया, आजकल लंदन में है, उन्होंने पीएचडी की है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स